وہ اسٹڈی روم میں اسے دیکھنے آئی تھی، جیسے کہ اکثر وہ اسے چھپ کر جھانک جھانک کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ 2 بار اسے دیکھ کر گئی تھی اور وہ کتابیں سامنے کھولے ایک ہی انداز سے بیٹھا خود میں گم تھا، اپنے ہاتھ سے بنائے کافی پینا بھی بھول گیا تھا۔ کافی سامنے رکھے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی، اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، کہاں گم ہو؟ اس نے بہت نرمی سے محبت سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تھک جاتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یاد کر رہا ہو کہ وہ کون ہے اور وہاں کیا کر رہی ہے۔ یو ٹیچ، وہ حلق کے بل چلایا۔ اس فلیٹ میں یہ گالی بری طرح سے گونجی۔ اس کے شانے پر رکھا ہاتھ اس نے جھٹکے سے ہٹایا۔ باسٹرڈ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، گری نہیں لیکن گر ہی گئی۔ اس نے 2 اور گالیاں دی۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے گا۔ تم نے مجھے بیچ کہا؟ اسے غصہ نہیں آیا تھا، صدمہ بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ تم ہو؟ تم مجھے ایسی گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ خود کو دی جانے والی گالی کو بھول کر اس سے یہ فکر مند ہوئی۔ کہا نا جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، تمہیں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنی۔ چوٹوں میں سے ایک اور نئی چوٹ لگی، وہی شکل جس پر اسے بہت لاز تھا، جو بہت پیاری من موہنی تھی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ اس سب سے اس کا مطلب صرف کمرے سے نکل جانا ہی نہیں تھا، اور یہ اس میں جان لیا تھا میں کیوں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جس کے پاس تم جا سکو، کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا، کوئی تو چھپا کر رکھا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ٹھیک ہی سمجھے تھے، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنی کن پٹی مسل رہا تھا۔ وہ جس بوجھ کے زیر اثر تھا، وہ بوجھ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم ہو میرے۔ وہ اس کے رویے پر دکھ سے چلانے لگی۔ کتنے آرام سے وہ ہر بار کہہ دیتا تھا چلی جاؤ۔ وہ ایک بار بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ چلاؤ مت، اپنا سر تھامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہیں جاتی تھی تو وہ جا رہا تھا، وہ نہیں نکل رہی تھی تو وہ نکل جائے گا۔ اپنے پیچھے وہ اپنی دی گالیوں کی باز چھوڑ گیا تھا، جو اسے ہی دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس سے کی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس نے وہ سب کہا تھا۔ اسے پانے کے لیے ہویا نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ اسے آگے بچ جائے گی کہ وہ اس پر چلے، اسے روند ڈالے، لیکن سب اسی کے ساتھ کرے۔ وہ اس سے جتنا دور جائے گا، وہ اتنی ہی تیزی سے اس کو پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ دوسرے کمرے میں سویا تو اس میں معمول ہی بنا لیا۔ وجہ بے وجہ وہ خود کو اس سے الگ رکھتا، کبھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نہ کرتا۔ وہ اس کے آس پاس رہنا چاہتی
اور وہ اس سے دور ہونا چاہتا، جیسے وہ اس کے ساتھ زندگی گزار کر تھک چکا ہے، ایک بدترین غلطی کر چکا ہے۔ بہت سے دن وہ اس کے اس رویے کو برداشت کرتی رہی، پھر وہ اس سے بات کرنے اس کے پاس آ گئے، کتابیں سامنے رکھے وہ پڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ ویران جو اس گھر میں تھی، ان دونوں کے درمیان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس آواز پر صرف نظر اٹھا کر ہی دیکھا اس نے۔ میرا دماغ شن ہو گیا ہے، یہ سوچ سوچ کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ میں کیا کروں کہ تمہیں اچھی لگوں؟ تم مجھ سے بات کرو، میرے ساتھ مل کر مسکراؤ۔ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو گے وہ کرو گے، جیسے کہو گے ویسے ہی کرو گے۔ میں خود کو اس گھر میں بند کر لوں گی، میں وہ پہنوں گی جو تم چاہتے ہو، وہ سنوں گی جو تم بولو گے، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ میرا یقین کرو، میں سب کر لوں گی، کہتے جاؤ میں کرتی جاؤں گی۔ بس مجھ سے محبت کرو، مجھ پر رحم کرو، اس گھر میں میری دنیا آباد کرو۔ تم جانتے ہو تم ہی میری دنیا ہو، ایک بار کوشش تو کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو، یا مجھے ہی سب کرنے دو۔ اتنے سارے اعتراضات پر بھی اس نے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور بس میں نے تمہارے لیے اپنے اسٹڈیز کو چھوڑ دیا تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے زندگی کے وہ پل نہیں چاہیے جو تمہارے بغیر گزرے، لیکن اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے بغیر ہی رہ رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا۔ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جذباتی صدمے دیتے ہو۔ تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے، میرے ساتھ میرے پاس تو رہ سکتے، محبت نہیں کر سکتے، ہمدردی تو کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہو۔